بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی بخشش نہیں ہونی، میں آپ کو یہ بتا دوں، کیونکہ وہ اوپر نیچے اس طرح کے کام کر رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ زمین کے خداؤں کو پسند نہیں آتے۔ اللہ کے ہاں جو مقبولیت ہے وہ تو اللہ جانے اور بندہ جانے، اور ظاہر ہے کہ کچھ آبزرویشنز لوگوں کی بھی ہوتی ہیں کہ کوئی جس بندے کا کریکٹر کیا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ زمین کے خداؤں کی۔ پہلے انہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا، اس کی وجہ سے وہ زیر عتاب آئے کہ وہ جو دھرنا ہوا تھا اسلام آباد میں، فیض آباد والا دھرنا، اور اس میں انہوں نے کھل کے، معافی چاہتا ہوں، کھل کے لکھ دیا کہ یہ دھرنا جو تھا اس کے پیچھے پاکستان کے وہ ادارے ملوث تھے جو پاکستان کی سیاست، جن کا کریکٹر جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سیاست میں ملوث ہوں، اور بدقسمتی سے وہ ملوث ہوئے۔ اس کے بعد پھر ان کے خلاف ریفرنس آ گیا، اور پھر ان کی بیوی آج تک جو ہے وہ عدالتوں کے FBR کے چکر کاٹ رہی ہیں اور زیر عتاب ہیں، پورے کا پورا خاندان زیر عتاب ہے۔ تو آج جو اخباروں میں خبر چھپی ہے، انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی کا فیصلہ ہے، لاہور ہائی کورٹ کے خلاف وہ گئے تھے سپریم کورٹ میں، 4 رکنی بینچ تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے علیحدہ سے ایک اضافی نوٹ اس میں لکھا ہے، اور وہ فیصلے کا جو لب لباب ہے، میں اس کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتا، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کا دستور اور کوئی بھی قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کے جج اور پاکستان کی افواج کے سربراہان یا بڑے بڑے جو افسران ہیں وہ کسی بھی قسم کی زمین لے سکیں، ان کو الاٹ کی جا سکے یا ان کو کوئی پلاٹ دیے جائیں۔ انہوں نے اپنے اس فیصلے میں یا اضافی نوٹ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے جنرل گریسی کا، کہ ایوب خان صاحب نے جنرل گریسی کو ایک خط لکھا اور کہا کہ جناب کہ میں نے ایک پلاٹ چاہیے تھا، میں پلاٹ دے دو ایک۔ تو وہ جنرل گریسی نے جواب لکھا کہ کس قانون کے تحت آپ کو پلاٹ دیا جائے، اور بڑا شاندار جملہ لکھا ہے کہ ایک انگریز افسر نے، یہ فیصلے میں لکھا انہوں نے، اس دھرتی کے سپوت سے اس دھرتی کو بچایا، لیکن وہ کتنا بچا سکے؟ جنرل گریسی کافر، مطلب ایک کافر افسر، اور نے ایک پاکستان کی جو سرزمین ہے جس کا وہ سن آف سائل نہیں ہے، اس دھرتی کا بیٹا نہیں ہے، وہ انگریز تھا، اس نے بچایا پاکستان کی زمین کو پاکستان کے ایک بہت بڑے سپوت سے، وہ سپوت کہ وہ آج تک عمران خان صاحب جو ہیں اس کی کامیابیوں کے حوالے گنواتے ہیں، اور وہ ان کی زبان نہیں تھکتی، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، پروپیگنڈا اسی کو کہتے ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے لکھا ہے اپنے فیصلے میں کہ یار کہ اگر کوئی جج یا کوئی اور بندہ جس کے پاس گھر نہیں رہنے کو، اس کو حکومت پینشن دیتی ہے بھائی، تو وہ اپنی جا کے جو زندگی ہے وہ گزارے پینشن کے سر پہ، اور پینشن کا بوجھ انہوں نے بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ 2020 اور 21 کا جو مالی سال ہے، اس میں 4 کھرب 70 ارب روپے، یا بڑی رقم ہے، یقین کرو بہت بڑی رقم ہے، یہ مختص تھی پینشن دینے کے لیے، اور اس میں سے 1 کھرب 11 ارب روپے سرکاری ملازمین کو جاتے ہیں، اور باقی کے 3 کھرب 59 ارب روپے ریٹائرڈ فوجی افسروں کو جاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا ہی پیسہ تقریباً ایک سول جو گورنمنٹ ہے اس کو ملک چلانے کے لیے اس کے پاس بچتا ہے، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ خرچے پورے نہیں ہوتے، پھر قرضے لیتے ہیں، پھر خسارہ بڑھتا ہے، وٹس ایور، پھر وہ قرضوں کی دلدل، یہ وہ سارا کچھ۔ تو اصل خرابی جو ہے وہ انہوں نے بتا دی ہے کہ یہ جو لت لگی ہوئی ہے پاکستان کے ملازمین کو پاکستان کے عوام کی دولت پر ہاتھ صاف کرنے کی، وہ انہوں نے بتا دی ہے، اور یہ پاکستان کا کیس ہی ہے، سمپل سا کیس ہے، اس کو بہت پیچیدہ بنا دیا گیا ہے کہ پاکستان کے ملازمین جو ہیں، پاکستان کی سروس میں جو ملازمین ہیں، بعض آئینی عہدیدار بھی، جو انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان جو اور جج صاحبان وہ بھی حقدار نہیں ہے کہ پلاٹ لیں، یار کیوں دے ہوتا انہوں پلاٹ یار، اس کے بدلے کہ جی کہ ہم بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پلاٹوں والی یہ رسم چلتی رہی تو یہ ہماری جو خود مختاری عدلیہ کی وہ ختم ہو جائے گی۔
تو اسی طرح دوسرے معاملات بھی ہیں. بیسیکلی ایک بار پھر قاضی فائز عیسیٰ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ کا جو جرم ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جی اللہ تو بندے کے جرم معاف کرتا ہے, بندہ بندے کا قصور معاف نہیں کرتا. تو قاضی حسین احمد صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ, اگر میں کہیں قاضی پیچھے بھی کہہ گیا ہوں قاضی حسین احمد صاحب تو اس کی معافی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں جو سپریم کورٹ کے جج ہیں. انہوں نے پھر ایک دفعہ اپنی کریز سے نکل کر چھکا لگا دیا ہے, اور اللہ خیر کرے, کیونکہ یہ جو مٹی کا باوا ہے یہ جب خدا بنتا ہے تو پھر یہ ہاتھ میں نہیں آتا, پھر اس کے عذاب دیکھنے والے ہوتے ہیں, اس کی پھر ناراضگیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں, اور پھر اس کی ناراضگیاں کس طرح ٹوٹ کے غریب لوگوں کے اوپر برستی ہیں وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں, کس طرح یہ قیامتیں نازل کرتے ہیں وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں. اور قاضی فائز عیسیٰ اس قیامت سے گزر رہا ہے, لیکن داد دینی چاہیے ان کو کہ پھر بھی انہوں نے جو پاکستان کے عوام کا حق ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. لیکن معاملہ یہ نہیں ہے, معاملہ صرف وہ جرنیلوں کا نہیں ہے, معاملہ ججوں کا نہیں ہے, بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے. اب تو وہ قانون میں ترمیمیں شرمیمیں کر کے جناب وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں وہ بڑی بڑی جو بستیاں آباد ہوتی ہیں جہاں پہ جا کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ یورپ میں آ گئے ہیں. میں نہ لاگا تو میں پہن گئی ہیں جتیاں, مطلب میں تو نہیں جا سکتا وہاں پہ. شمالی علاقوں کی سیر کرنے کا دل کسی کو نہیں کرتا کہ کوئی لے جائے, ہاں اللہ توفیق دے تو بندہ خود چلا جائے اصل والے شمالی علاقوں میں. یہ والے شمالی علاقوں کی جو زبردستی کی سیر ہے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو قصہ جو ہے, جو لڑائی ہے 70 سال کی, وہ یہی ہے کہ جو پاکستان کے ملازمین ہیں وہ پاکستان کی دولت پر اپنا ہاتھ صاف کر رہے ہیں 70 سال سے, اور پروپیگنڈا علیحدہ کا ہے. پروپیگنڈا یہ ہے کرپٹ سیاستدان, او یار سیاستدان کرپٹ ہے تو پھر کسی سیاستدان پھڑ کے پھائے بھی تو لاؤ کرپشن تو, اور ثابت بھی تو کریں. آپ کے پاس سارے وسائل ہیں, وہ بڑے منہ ٹلاجا کھٹ کے عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کے پاس پیسے بڑے ہوتے ہیں, بڑے بڑے وکیل کر لیندے ہیں. یار ریاست سے بھی کوئی طاقتور ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے 70 سال سے کہ اس ملک کا سیاستدان کرپٹ ہے, یہ آپ نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے. اور پھر حرکتیں یہ ہیں کہ آپ بیسیکلی وہ جو گٹھ جوڑ ہے پاکستان کے, وہ جو سیم پیج ہے نا عمران خان صاحب والا, وہ یہ ہے کہ سرکار کے ملازمین نے پاکستان کے عوام کا جو دولت ہے, جو پیسہ ہے, جو وسائل ہے, اس پہ ہاتھ صاف کرنا ہے, اور وہ ہاتھ صاف کر رہے ہیں. اور ان کو روکنا کی جو بات کرتا ہے وہ یا قاضی فائز عیسیٰ ہوتا ہے یا پھر وہ نواز شریف ہوتا ہے غدار. اس پہ آپ آسانی سے لگا دیں او جی تو انڈیا کا ایجنٹ ہے, انڈیا کے بات کر رہا ہے یہ والی. بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو سمپل سا سوال کر رہے ہیں کہ یہ کس اختیار کے ساتھ, وہ تھا نا جی سگنیچر, وہ ایک خبر ہی بریک ہوئی تھی پریز مشرف صاحب نے, جب انہیں پتہ چلا مینوں تو جانا پینا, تو انہوں نے ایک قانون بنا دیا کہ اگر آرمی چیف جب اپنا عہدہ چھوڑے گا تو وہ جب سائن کرے گا اگلی پاور ٹرانسفر کرتے وقت تو وہ سگنیچری پلاٹ دیا جائے گا اس کو, کوئی 4 کنال کا یا 2 کنال کا. یہ پلاٹوں, اور وہ پھر کہتے ہیں کہ شجاع نواز کی کتاب کا بھی ذکر دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ وہ اس میں لکھا ہے کہ یہ پھر وہ جو سویٹ ہارٹ ڈیلز شروع ہو گئیں فوج کے اندر اور پاکستان کے دیگر اداروں کے اندر, پلاٹ منڈی دینے, یہ ہے تیرا پلاٹ ہے عہدہ پلاٹ. مطلب یہ کہ یہ ملک پاکستان کے عوام کا ہے یار, اس کو اس کے لیے رہنے دیں. اور اتنا سا مطالبہ ہے اپوزیشن کا, اور وہ یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ اور اس مطالبے کے اوپر وہ کون سا الزام ہے جو آپ نہیں لگا رہے. میں تو پریشان ہوں قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق کہ انہوں کا کی بنے گا. یہ تو عاقبت نااندیش آدمی ہیں, پاکستان میں رہ کے اس طرح کی باتیں کرنا, اس طرح کے فیصلے دے دینا یار, یہ بڑے جگرے کی بات ہے. اور ان کو اپنے انجام کی کوئی خبر ہی نہیں ہے, اگر ہے تو پھر بڑے حوصلے کی بات ہے. میں تو فین ہو گیا ہوں قاضی فائز عیسیٰ کا. لیکن مسئلہ یہی ہے, یہ جو اپوزیشن جو بات کر رہی ہے وہ اسی گٹھ جوڑ جو اصل مسئلہ ہے کہ یار کہ وہ جو 70 سال سے جو چل رہا ہے اپنی مرضی دی حکومت لیانی ہے, جے کوئی بندہ انڈیپینڈنٹ کام کرنے لگے انہوں فارغ کرا دینا ہے, کرپشن دا الزام, غداری دا الزام, پھر بھی باز نہ آئے تو پھائے لا دیو, پھر بھی باز نہ آئے تو سڑک تے مار دیو, پھر بھی باز نہ آئے تو پھر انہوں جدے بھجوا دیو. تو یہ جو حالیہ اس وقت ایک تحریک شروع ہونے جا رہی ہے وہ تحریک یہی ہے کہ پاکستان کو پاکستان کے ملازمین سے بچاؤ. اور اشارہ جو ہے یا کھلے عام جو بات کر دی ہے یہ فیصلہ دے کے کہ پاکستان کے ملازمین پاکستان کے عوام کے ساتھ اور پاکستان کی دولت کے ساتھ, پاکستان کے وسائل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, بندر بانٹ لگی ہوئی ہے.
تو وہ قاضی فائز عیسیٰ نے بتا دی ہے. اور یہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ ہوں پتہ چلے کہ جی کہ وہ روز ویلٹ ہوٹل بھی جو ہے نا وہ بند ہو گیا. اور ادھر روز ویلٹ ہوٹل جو امریکہ میں ہے پاکستان کی ملکیت ہے, PIA کی ملکیت ہے. اور ساتھ میں وہ جو ہے زلفی بخاری صاحب بھی غائب ہیں پاکستان سے. آ جائے گی خبر کہ جی روز ویلٹ کسی ATM مشین نے خرید لیا ہے یا کسی ایسے بندے نے خرید لیا ہے کہ پھر وہ آپ کو پتہ چلے گا او ہو یہ تو عمران خان صاحب دا سپانسر رہے. تو یہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ نے کھل کے بتا دیا یہ فیصلے میں. اور یہ جو اپوزیشن تحریک چلا رہی ہے, کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے, آپ اس کو انڈیا کا وہ ایجنٹ کہیں, پاکستان کا غدار کہیں, اصل میں وہ پاکستان کے عوام کی بات کر رہا ہے کہ بھائی جان بس کر دو. یہ 70 سال سے جو آپ نے لوٹ مچائی ہوئی ہے, ایک تو کہ پہلے تو آپ یہ کہ اپنی آبادیاں بھی بڑھا لو, کسی دے بھی نہ دیتے ہاؤسنگ سوسائٹیز اتھارٹیز, اور پھر اوپر سے چونکہ میں بہت بڑا افسر ہوں تو پھر میں پلاٹ دیتے بھی قبضہ کر لاؤں, اتھے بھی پلاٹ اتھے بھی پلاٹ اتھے بھی پلاٹ, ہر جگہ تے پلاٹ. تو پاکستان کی زمین پہ رحم کریں. آپ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی زمین کے محافظ ہیں. اور یہ جو جج صاحبان ہیں یہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو دیکھ لیں. اور کوئی میرا خیال ہے کہ اس طرح کا بازمیر جج ہوگا جو ایک پلاٹ رکھے باقی پلاٹ جو ہیں وہ واپس کر دے گا. نہیں کرے گا تو پھر اللہ سے پوچھے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.